آج عمر کو گرفتار ہوئے پورے 2 سال ہو گئے ہیں، اور وہ 2 سال پہلے کا دن میری آنکھوں میں بار بار گھوم رہا ہے صبح سے۔ یہ 2 سال ہمارے لیے اور عمر اور جو سلاخوں کے پیچھے ہیں ان کے لیے جس طرح گزرا ہے وہ بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تصور کریں، اور میں بار بار عمر سے پوچھتی بھی ہوں، جب بھی میری ویکلی ان سے بات ہوتی ہے تو میں وہاں کے اندر کے حالات کے بارے میں برابر ان سے پوچھتی ہوں۔ ان کا ایک چھوٹا سا سیل ہے، بالکل مختصر سا، جس میں وہ رہتے ہیں، اور ذرا تصور کیجئے کہ جس کے سامنے تالا لگا ہوا ہو اور چابی کسی اور کے پاس ہو، تو ہم خود تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا کلاسٹروفوبک فیل ہوتا ہوگا، کتنی شروع میں کیا اور ابھی بھی کیا، کس طرح کی گھبراہٹ ہوتی ہوگی۔ لیکن عمر جو ہے وہ پوری ہمت کے ساتھ ان ساری مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جتنے لیگل اسپیکٹ ہیں، جو ان کے خلاف FIR ہے، جو چارجز ہیں، وہ ہم ابھی سن بھی چکے ہیں اور ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن جب میری بات ان سے ہوتی ہے تو جو پرسنلی میں جو میری ان سے گفتگو ہے، میں چاہ رہی تھی کہ وہ کچھ آپ کے سامنے رکھوں۔ میں اکثر و بیشتر ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا کھایا، حالانکہ عمر کے دوست سبھی جانتے ہیں کہ عمر کو کھانے پینے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جیل کا جو کھانا ہے اس سے دل دکھتا ہے یہ سن کر کہ انہوں نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا۔ کچھ مہینے پہلے کورٹ میں ہیئرنگ تھی اور میں عمر سے ملاقات کے لیے گئی تھی، اور حسب معمول میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ کچھ کھا کر آئے تھے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ عمر بہت آسانی سے کوئی چیز کھانا نہیں پسند کرتے، جلدی مطلب نہیں۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، میں جانے کے بعد کھا لوں گا۔ اور اس دن کی حالت ایسی تھی کہ ان کو جیل سے جس گاڑی میں لایا جاتا ہے، ٹرک یا وین، اب سے 2 مہینے پہلے اور زیادہ شدت کی گرمی تھی، اور ان کو یہ کہہ کر اس میں سے اتارا نہیں گیا تھا کہ نیچے جہاں رکھا جاتا ہے عدالت میں وہاں جگہ نہیں ہے، اور اسی میں کئی گھنٹے اسی کے اندر رکھا گیا تھا۔ وہ ایسا موسم تھا کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی یہ فیل ہو رہا ہے کہ ابھی AC کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ اس وقت وہ پورا لوہے کا سمجھیے جال، جس میں جو گاڑی میں اس سے پہلے ہمیشہ دیکھا کرتی تھی پولیس کی وین، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ جو پیچھے کا دروازہ ہے اس میں داخل ہونے کے بعد بھی ایک اور دروازہ ہے، اور اس کے اندر بھی پارٹیشنز ہیں جن کو لاک کر کے الگ الگ ان کو سیپریٹ کر کے رکھا جاتا ہے۔ اس ایک چھوٹی سی لوہے کے جال میں جو تپتی ہوئی دھوپ میں وہ گاڑی کھڑی ہے، ہم تصور کر سکتے ہیں کیا۔ اور عمر مسلسل جو وہاں کے پولیس مین تھے ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ مجھے امی سے ملنے دیا جائے، جیسا کہ ہمیشہ وہاں پر ایک طریقہ ہے، ملایا جاتا ہے۔ عمر نے وہ چھوٹی چھوٹی جالیوں میں سے اپنی انگلی نکالی، اور میں نے اس کی انگلی کو ٹچ کیا، اور پولیس والا ہنس کر بولا ہو گئی ملاقات، یہ کافی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ جیل میں جس طرح کی دشواریاں تکلیفیں ہو سکتی ہیں۔ سردیوں میں اس نے ایک مرتبہ، حالانکہ وہ اپنی تکلیف نہیں شیئر کرتا ہے، وہ جب بھی بات ہوتی ہے فیملی میں بھی اور اس کے دوست بھی اس بات کے گواہ ہیں، وہ ایک بڑی اسمائل کے ساتھ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن کبھی کبھی کوئی بات کرنے میں ہم اس سے کبھی نکلواتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے۔ سردیوں میں اس نے ایک بار بتایا تھا کہ اس سیل میں اوپر ایک روشن دان ہے جس میں سے بڑی تیز ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور سامنے سے جو سلاخیں، ظاہر ہے کہ دروازہ نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ سردیوں کی دلی کی سردیوں میں ذرا سا بھی دروازہ کھلتا ہے تو کتنی ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح گرمی کا بھی حال ہے کہ لو اور تپش ہر چیز جو ہے وہ ہوتی ہے۔ برسات کے دنوں میں ایک بار مجھے عمر نے بتایا کہ میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے مینڈک تھا کھروٹ، اور جیسے ہی میں نے دیکھا تو میرے سینے پہ بھی ایک مینڈک بیٹھا تھا، کیونکہ باہر گھاس سوکھ جاتی ہے اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں وہ سب سیل میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال بہت ساری مشکلات ہیں، بہت ساری تکلیفیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت ہی خوبصورتی سے عمر نے ان کو فیس کیا ہے، بہت ہی ہمت کے ساتھ ان کو وہ فیس کر رہے ہیں۔ عمر ہمیشہ سے بچپن سے بھی میں کہوں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بہت ہی پولائٹ، بہت کائنڈ بچہ تھا، ہمیشہ سے رہا، ابھی بھی اس کا مزاج ویسا ہی ہے، لیکن اپنے اصولوں پر وہ بہت فرم ہے۔
उसके में वो किसी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो काइंड है लेकिन अपने उसूलों के मामले में नहीं है। तो वो समझिए कि बचपन से जो होने वाले हालात थे, हालांकि उमर बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, अपने स्कूल में भी और उसके बाद भी बड़े मतलब एजुकेशन में वो बहुत हमेशा से अच्छा रहा, अच्छा स्कोर किया, लेकिन उस वक्त से होने वाले हालात का उसने बहुत ज़्यादा असर कबूल किया। बचपन में ही बाबरी मस्जिद की शहादत का वाक़या, और फिर बड़े होने जब ग्रेजुएशन में था तो बटला हाउस एनकाउंटर, जिसने मैं समझती हूँ कि वो उसके लिए टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले वो भी और लड़कों की तरह बहुत शौकीन भी था, ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक़ था और क्रिकेट का बहुत शौक़ था, लेकिन अब हम फैमिली दोस्त सब जानते हैं कि उमर बहुत ही सिंपल लाइफ गुजारने वाले हैं, उन्हें इन तमाम चीज़ों से कोई रग़बत नहीं है। और उन्होंने जो है उस वक्त से ही समझिए कि मज़लूमों के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया। मैं बताना चाहती हूँ कि उमर के अपने पूरे और जितने कज़न्स हैं वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस मानों में कि वो अच्छी पोस्ट पर हैं, कोई कनाडा है, कोई यूएस, कोई गल्फ़ कंट्रीज़ में है। और उमर का भी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर हो सकता था, उमर भी एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते थे, लेकिन उमर ने इसको चूज़ किया। उन्होंने चूज़ किया कि वो मज़लूमों के साथ खड़े होंगे, उसने चूज़ किया कि वो ज़ालिमों के ख़िलाफ़, ज़ालिमों की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल करेगा। और यहाँ मैं ये भी बताती चलूँ कि उमर को बचपन से सवाल करने की आदत थी, जब वो बहुत छोटा था, जब से वो हर चीज़ में सवाल करता था, और मैंने पूरी कोशिश की कि हमेशा उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब दूं। और फिर बड़े होने तक समझिए कि उसके सवाल करने की आदत, उसने हुकूमत से सवाल करना शुरू किया, उसने ज़ालिमों से सवाल करना शुरू किया, और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना, मज़लूमों के साथ खड़ा होना, यही उसका जुर्म साबित हो गया। यही जुर्म बन गया कि आज वो सलाखों के पीछे है। लेकिन मुझे हरगिज़ कोई अफसोस नहीं है, मैं बहुत फ़ख्र के साथ कहती हूँ कि वो एक कॉज के लिए हैं, वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, वो इसलिए हैं। इस हुकूमत में हम सबको मालूम है कि हम सब देख रहे हैं कि वो अपने वादों में जिस तरह से नाकाम हुई है, जो स्लोगन्स के साथ वो आई थी नाकाम हुई है, उसके बाद उसने जो इस हुकूमत में बरकरार रहने के लिए जो रवैया इख्तियार किया है, पोलराइजेशन का जो तरीक़ा इख्तियार किया है, और जिस तरह से उसने बांटने की कोशिश की और जिस तरह उसने जुल्म किया है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों का हम देख रहे हैं कि किसी के घर गिरा दिए जाते हैं, लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, ताकि उनकी हिम्मतों को तोड़ सकें, ताकि वो हुकूमत के सामने और वो दूसरी जनरेशन्स और वो लोग जो उनसे इंस्पायर हो रहे हैं वो भी डर जाएं। सिर्फ वही नहीं बल्कि उनसे इंस्पायर होने वाले लोग भी डर जाए कि अगर हमने ये आवाज़ उठाई, अगर हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ बोला तो हमारा भी अंजाम यही होगा। तो मैं इस वक्त यहाँ मौजूद लोगों से भी और इस प्लेटफॉर्म से हिंदुस्तान के हर नौजवान से ये बात कहना चाहती हूँ कि वो अपने दिल से डर को निकाल दें। वो अपने दिल से जिस दिन इस खौफ को निकाल देंगे, उस दिन उनके अंदर वो हिम्मत पैदा होगी कि वो जुल्म ज़ालिमों के ख़िलाफ़ खड़े हो सकेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन हमारे अंदर ये हिम्मत आ जाएगी तो जुल्म की ये अंधेरी रात ख़त्म होगी और वो खूबसूरत सुबह ज़रूर आएगी। ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ.